بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ اچانک مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ گھر میں بہت پریشانی تھی اور نوکری بھی مل نہیں رہی تھی کہ میری بیوی کو ایک بہت اچھی پوسٹ پر ایک کمپنی میں نوکری مل گئی۔ میں حیران تھا، ابھی میری بیوی کو نوکری ملے کچھ مہینے ہی ہوئے تھے کہ اس کو گاڑی بھی دے دی گئی اور ایک اچھا گھر بھی۔ پھر بیوی رات کو لیٹ آنے لگی، کہتی تھی آفس میں بہت کام ہوتا ہے۔ ایک دن بیوی گھر نہ آئی اور میں اس کے آفس چلا گیا۔ وہاں جا کر پوچھا تو گارڈ نے بتایا کہ وہ باس کے کمرے میں ہے۔ میں نے چھپ کے باس کے کمرے میں دیکھا تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری بیوی تو باس کی کبھی کبھی جو دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، اور جو سچ ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ میرا اور عائشہ کا رشتہ بھی اسی بھنور میں الجھ گیا تھا۔ جو دکھائی دے رہا تھا وہ سچ نہیں تھا، اور جو سچ تھا وہ میں دیکھ نہیں پایا۔ قسمت نے میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا تھا کہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا تھا۔ وقت نے کروٹ بدلی تھی اور سارا منظر بھی بدل گیا تھا۔ میں اور میری بیوی عائشہ بہت ہی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ ہم دونوں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، لیکن ہمارا گھر بہت ہی عالیشان اور خوبصورت تھا۔ زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میری نوکری بہت ہی اچھی تھی۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھا اور اپنی پیاری سی بیوی عائشہ کو زندگی کی تمام تر سہولیات دے سکتا تھا۔ عائشہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور ہمارا گھر محبتوں سے مہکتا ہوا تھا۔ میں دفتر سے گھر لوٹتا تو عائشہ میرے انتظار میں تیار ہو کر بیٹھی ہوتی اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ اس کی زندگی کا محور میں تھا اور وہ میری سانسوں کی وجہ تھی۔ محبت میں انسان کو سوائے محبوب کے اور کچھ نظر نہیں آتا، یہ بات مجھ پر صادق آتی تھی۔ عائشہ جب سے میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، میں نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میری اور عائشہ کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ یہ 2 سال کا عرصہ ہم نے بالکل ایسے ہی گزارا تھا جیسے 2 محبت کرنے والے اپنے خیالوں میں سوچا کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو لے کر جتنے خواب ہم نے آنکھوں میں سجائے تھے وہ سب حقیقت کا روپ دھار گئے تھے۔ ہم ایک دوسرے کی سانسوں سے جڑ چکے تھے اور ایک پل کی دوری بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ان 2 سالوں میں ہم نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہم دونوں نے پیچھے بہت کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک دوسرے کو پانے کے بعد ہمیں کوئی غم نہیں تھا۔ میں عائشہ سے شدید محبت کرتا تھا، اور جب عائشہ کے گھر والے میری اور عائشہ کی شادی کے لیے راضی نہ ہوئے تو ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی اور اپنی ایک الگ دنیا بسا لی۔ اور اس کے بعد نہ ہی کبھی عائشہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور نہ ہی میں نے۔ محبت میں صحیح یا غلط نہیں ہوتا، بس محبوب کو پانے کی خواہش ہوتی ہے۔ میں نے بھی عائشہ کو پانے کی تمنا کی تھی۔ میری لگن سچی تھی، اس لیے عائشہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر میرے ساتھ چلی آئی تھی۔ میں اور عائشہ ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے اور ہماری محبت کا آغاز بھی کالج کے دنوں میں ہی ہوا تھا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ پہلی ہی نظر میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ میں کیا، کالج کا ہر لڑکا ہی اس کے پیچھے پاگل تھا، لیکن میں وہ خوش نصیب تھا جسے عائشہ نے اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر چنا تھا، اور اس بات پر میں بہت ہی فخر محسوس کرتا تھا۔ زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی کہ جب اچانک ہی مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور ہماری کایا پلٹ گئی۔ میں نوکری ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اپنی جمع پونجی سے گھر کا خرچہ چلانے لگا۔ جمع پونجی تو ختم ہو گئی، لیکن مجھے نوکری نہ ملی اور ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ہمیں اپنا عالیشان گھر چھوڑ کر چھوٹے سے گھر میں شفٹ ہونا پڑا، کیونکہ ہم زیادہ کرایہ ادا کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اچھا وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے، لیکن برے وقت کا ایک ایک پل قیامت کی طرح گزرتا ہے، اور ایسا ہی حال ہمارا بھی تھا۔ ہر دن کسی بوجھ کی طرح شروع ہوتا اور پھر رات گئے تک ہماری ہمت ٹوٹنے لگتی۔ نوکری کے چھوٹ جانے پر مجھے خود سے زیادہ عائشہ کی فکر تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے اسے کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اس نے ساری زندگی بہت ہی عیش و عشرت میں گزاری تھی،
اور میں نے بھی اسے ایسی ہی زندگی دی تھی، لیکن وقت اور حالات نے اب مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے اپنی گاڑی بھی فروخت کرنی پڑی، اور پھر بات عائشہ کے زیور تک آ گئی۔ شادی کے بعد میں نے عائشہ کو کچھ زیور خرید کر دیا تھا، ہم نے وہ بھی فروخت کر دیا۔ اس دن میں بہت رویا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے شادی کی رات عائشہ کو تحفے میں جو چین دی تھی ہم نے وہ بھی فروخت کر دی تھی، اور اس کے پیسوں سے بھی گزارا کر لیا تھا، لیکن مجھے نوکری نہ مل سکی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خرچ کرنے پر آؤ تو قارون کا خزانہ بھی کم ہے۔ اس بات کا احساس مجھے اب ہو رہا تھا۔ جب تک نوکری اچھی تھی، پیسہ تھا، میں بے پناہ خرچ کیا کرتا تھا۔ آئے دن اپنے دوستوں کی دعوتیں کرتا۔ عائشہ ہمیشہ کہتی تھی کہ کچھ پیسے جوڑ لو، لیکن مجھے لگتا تھا کہ شاید اچھے دن کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے۔ میں غلط ثابت ہوا تھا، اچھے دن ختم ہو گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ساری دوستیاں بھی مٹ گئی تھیں۔ برا وقت شروع ہوتے ہی سب کے اصل چہرے سامنے آ گئے تھے۔ میرے وہ دوست جنہیں کبھی میں دعوتوں پر بلایا کرتا تھا، مجھے دیکھتے ہی چہرہ چھپانے لگے تھے کہ کہیں میں ان سے کچھ پیسے ادھار نہ مانگ لوں۔ حالات سے کہیں زیادہ لوگوں کے رویوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہمارے پاس بیچنے کے لیے کوئی سامان نہیں بچا تھا، اور 2 مہینے سے ہم نے کرائے کی ادائیگی بھی نہیں کی تھی۔ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا۔ گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، اور مجھے کسی بھی طرح نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میں عائشہ کے سامنے اپنے آپ کو بہت کمتر محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی میرے سامنے ہوتی تو میری نظر خود بخود جھک جاتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اس سے کبھی نظر نہیں ملا سکوں گا۔ میں اسے بات کرنے سے بھی کترانے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ ایک ایک کر کے میری ساری امیدیں دم توڑتی جا رہی تھیں۔ میں نے نہ جانے کتنی جگہ انٹرویو دیا تھا، لیکن کسی نے بھی مجھے نوکری کے لیے نہیں بلایا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ہمارے حالات کب تک اسی طرح رہنے والے ہیں۔ عائشہ نے میرے بدلتے ہوئے رویے کو محسوس کر لیا تھا۔ ایک دن وہ خود ہی میرے پاس بیٹھی اور نئے سرے سے مجھے حوصلہ دینے لگی۔ وہ میرے لیے ایک مضبوط سہارا بن گئی اور کہنے لگی کہ میرے پاس بھی ڈگری موجود ہے، اور اس وقت اگر آپ کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو میں نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر مجھے نوکری مل گئی تو ہمارے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ میری ذات کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ میرے ہوتے ہوئے عائشہ کو نوکری کرنا پڑے، لیکن حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں نے مجبوراً اسے اجازت دے دی۔ عائشہ نے بہت سی جگہوں پہ انٹرویو دینے شروع کیے، اور کچھ ہی دنوں میں عائشہ کو ایک بہت بڑی کمپنی میں اچھی پوسٹ پر نوکری مل گئی۔ ساتھ ساتھ میں بھی نوکری ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ زندگی بھر نوکری کرے، اور میں اسے سکون اور خوشی دینا چاہتا تھا۔ میں گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا تھا۔ وہ نوکری سے آتی تو جب تک میں کافی سارے کام نپٹا چکا ہوتا، اور پھر اس کے آتے ہی میرے ساتھ کاموں میں وہ لگ جاتی۔ عائشہ نے مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ گھر کا خرچہ اس کے پیسوں سے چل رہا ہے۔ اس نے کبھی مجھے یہ نہیں جتایا کہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے۔ جب سے شادی ہوئی تھی وہ صرف میری بیوی بن گئی تھی۔ اکثر میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے معافی مانگتا تو وہ شرمندہ سی ہو جاتی اور کہنے لگتی کہ وہ اپنا فرض نبھا رہی ہے، اور اسے اس بات کی خوشی ہے کہ وہ میری خاطر دن رات کام کر سکتی ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھنے لگا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ سب کچھ بہت جلد مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا۔ عائشہ کی تنخواہ ملتے ہی گھر کے حالات بہتر ہو گئے تھے، اور خرچے کے لیے پیسے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب نوکری کے دوسرے مہینے کمپنی نے عائشہ کو گاڑی دے دی۔ میں کئی سالوں تک محنت کرنے کے بعد ایک اچھی پوسٹ پر پہنچا تھا، اور پھر مجھے گاڑی حاصل ہوئی تھی، لیکن عائشہ تو بغیر تجربے کی ہی نوکری پر لگ گئی تھی، اور اسے دوسرے ہی مہینے گاڑی بھی مل گئی تھی۔ اس بات نے مجھے کچھ چونکا دیا تھا۔ تیسرے مہینے میں کمپنی نے عائشہ کو رہنے کے لیے ایک عالیشان گھر دے دیا، جس کا کرایہ بھی کمپنی کی طرف سے تھا، اور ہم ایک دفعہ پھر چھوٹے گھر سے نکل کر بڑے گھر میں آ گئے تھے۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے خوشی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ میں نے سالوں کی محنت کرنے کے بعد جو مقام حاصل کیا تھا وہ میری بیوی کو 3 مہینے میں حاصل ہو گیا تھا۔ مجھے عائشہ سے کوئی حسد نہیں تھا، وہ میری بیوی تھی اور میں اس سے محبت کرتا تھا۔
اس لیے مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ یہ بات مجھے کسی بھی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اتنی جلدی کوئی بھی کمپنی کسی نئے ملازم کو کیسے اتنا کچھ دے سکتی ہے۔ میں روزانہ عائشہ کے جانے کے بعد نوکری ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا اور عائشہ کے لوٹ آنے سے پہلے ہی واپس گھر آ جاتا۔ عائشہ تو بہت دیر سے واپس آنے لگی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ کمپنی میں کام بہت زیادہ ہے، کوئی نیا پروجیکٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت دیر سے آتی ہے۔ میرا موڈ کچھ زیادہ ڈسٹرب رہنے لگا تھا اور شاید اس بات کو عائشہ بھی محسوس کر رہی تھی۔ چھٹی والے دن وہ سارا وقت میرے ساتھ گزارتی اور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی گرہ پڑ گئی تھی۔ اب بس میری یہی کوشش تھی کہ کسی طرح میں نوکری حاصل کروں اور عائشہ کو نوکری نہ کرنی پڑے۔ میں نے اپنے سارے جاننے والوں سے نوکری کے لیے کہہ رکھا تھا، لیکن پھر بھی میری قسمت میں آزمائش لکھی ہوئی تھی۔ صبح سے بہت تیز بارش ہو رہی تھی، لیکن عائشہ کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے گئے اور مجھے اس کی فکر ستانے لگی۔ ویسے تو عائشہ روز ہی دیر سے آتی تھی، لیکن موسم کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ عائشہ میں میری جان بستی تھی، اسے دھکا بھی لگتا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ عائشہ اپنی گاڑی میں آفس گئی ہوئی تھی اور میرے پاس میری موٹر سائیکل موجود تھی۔ میں برستی ہوئی تیز بارش میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر عائشہ کو دیکھنے کے لیے اس کے دفتر روانہ ہو گیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بارش کی وجہ سے راستے میں کہیں پھنس نہ جائے۔ آفس کے دروازے پر پہنچ کر چوکیدار سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ عائشہ ابھی تک آفس میں ہی موجود ہے تو مجھے سکون کا احساس ہوا۔ چوکیدار نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی کیونکہ تقریباً سارا ہی اسٹاف جا چکا تھا۔ اس لیے میں عائشہ کے کیبن تک چلا گیا، لیکن عائشہ اپنے کیبن میں موجود نہیں تھی۔ چوکیدار نے بتایا تھا کہ عائشہ کے باس بھی اندر موجود ہیں، اس لیے میں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے باس کے کمرے کی طرف پہنچ گیا۔ باس کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ شاید دفتر خالی ہونے کی وجہ سے دروازہ بند کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹ آیا تھا اور دفتر سے نکلتا ہی چلا گیا۔ مجھے خود بھی نہیں پتا چلا کہ میں کس طرح بائک پر بیٹھ کر گھر پہنچا ہوں۔ مجھے لگا تھا میری بیوی میرا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہی ہے، وہ ہماری مشکل حالات میں میرا حوصلہ بن گئی ہے، لیکن وہ تو کسی اور ہی راستے کی راہی بن چکی تھی۔ بیتے سالوں کا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے چل پڑا جب میں نے پہلی دفعہ عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس کی سادگی اور شرم و حیا نے مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ کسی غیر مرد کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بیلے تھے۔ اپنے ماں باپ کو بہت دفعہ اس کے گھر رشتہ دے کر بھیجا، لیکن اس کے گھر والے پھر بھی نہ مانے تو عائشہ کو لے کر اپنا گھر بار بھی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ عائشہ وہ لڑکی تھی جس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ دیا تھا، لیکن شاید اس برے وقت نے عائشہ کو مجھ سے جدا کر دیا تھا۔ عائشہ کا تعلق بہت ہی امیر گھرانے سے تھا اور اسی لیے میں نے اسے ہر طرح کی آسائش دینے کی کوشش کی تھی، لیکن جب میں ناکام ہوا تو وہ بھی مجھ سے بے وفا ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت برا سپنا دیکھا ہو۔ میں بیڈ روم میں آ کے بند ہو گیا اور بستر پر اوندھا گرا پڑا۔ کاش کہ میں عائشہ کو دیکھنے کے لیے اس کے دفتر نہ جاتا۔ میں کیسے یقین کر لیتا کہ میری وہ بیوی جو میرے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی تھی، وہ مجھ سے بے وفائی کر رہی ہے۔ لیکن سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں ایک ہارا ہوا ناکام انسان تھا جس کے پاس سوائے محبت کے اور کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا، اور اب وہ محبت بھی کہیں فنا ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہہ رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی محبت میں مرد رویا کرتا ہے، لیکن میں وہ بد نصیب تھا جو اپنی بے وفا بیوی کی محبت میں رو رہا تھا۔ نہ جانے کتنے پہر ایسے ہی گزر گئے اور پھر کمرے کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دروازے کو اندر سے لاک کیا ہوا تھا۔ عائشہ لوٹ کر گھر آ گئی تھی۔ وہ مستقل مجھے آواز دیتے ہوئے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پوچھے اور خود کو بہتر کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ میری شکل دیکھتے ہی عائشہ میرے گلے لگ گئی، کہنے لگی کہ میں تو پریشان ہو گئی تھی کہ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں،
لیکن آپ دروازہ ہی نہیں کھول رہے تھے۔ میں اس کے رویے کو جانچنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ مجھ سے فکر مندی کا اظہار کر رہی تھی، لیکن آج مجھے اس کی اس فکر پر پیار نہیں آ رہا تھا، بلکہ میں اس کے اصل چہرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مجھے اکثر ہی کہتی تھی کہ آپ کو لوگوں کی پرکھ نہیں ہے اور آپ ہمیشہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور شاید وہ ٹھیک ہی کہتی تھی۔ میں بھی آج تک عائشہ کو شاید پرکھ ہی نہیں پایا تھا۔ کچھ لمحے عائشہ کو میری سرد مہری کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے فکر سے پوچھنے لگی، بتائیں نا بہزاد، کیا ہوا ہے؟ آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور پلٹ کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا، اور عائشہ بھی میرے ساتھ چلتی ہوئی میرے برابر میں آ بیٹھی۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بار بار استفسار کر رہی تھی کہ میں اسے بتاؤں کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میرے اندر ایک آگ جل رہی تھی اور اس کے بار بار سوال کرنے پر میں کسی لاوے کی طرح پھٹ پڑا۔ میں اسے بتا رہا تھا کہ میں نے کس طرح اسے اس کے باس کے کمرے میں دیکھا ہے۔ وہ بہت ہی آرام سے اپنے باس کی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا باس اس کے قدموں میں بیٹھا اس کا ہاتھ تھامے ہوا تھا۔ اس کا باس روتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم مجھے اپنی زندگی میں شامل کر لو، ورنہ میں یوں ہی سسک کر مر جاؤں گا۔ اور عائشہ نے اپنے باس کی بات سنتے ہی اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ میں ایک غیرت مند مرد تھا اور یہ بات کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ میری بیوی اپنے باس کی باہوں میں تھی۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ جب تمہیں دفتر سے گاڑی ملی، گھر ملا، تو اسی دن مجھے احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے، لیکن میں کبھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ تم اس حد تک گر جاؤ گی۔ چند پیسوں اور آسائشوں کی خاطر تم نے ہماری محبت کو بیچ ڈالا۔ عائشہ جو میرا ہاتھ پکڑے ہوئی تھی، میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑا لیا، اور کھڑے ہوتے ہوئے میں نے عائشہ سے کہا کہ وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، میں اسے ہرگز بھی نہیں روکوں گا، اور نہ ہی اپنے ساتھ زبردستی کے رشتے میں باندھ کر رکھوں گا۔ اگر وہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو میں اسے آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ بات جس کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، آج میرے منہ سے ادا ہو گئی تھی، اور مجھے اذیت کے اس مقام پر لا کر کھڑا کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری محبوب بیوی تھی۔ میرے منہ سے آزادی کا سنتے ہی عائشہ نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ دیا۔ وہ رو رہی تھی اور اس کے منہ سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو سکے تھے۔ اس کی ان آنسوؤں کا آج مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر جو کچھ اس نے کہا، ان لفظوں کی تپش نے میرے پورے وجود کو بھسم کر ڈالا۔ عائشہ کہنے لگی کہ میں اس کے کردار پر داغ لگانے سے پہلے ایک دفعہ پوچھ لیتا کہ وہ وہاں کیا کر رہی تھی اور اس کا باس یہ سب کیوں کہہ رہا تھا۔ عائشہ کہنے لگی کہ جب اس نے میرے ساتھ بھاگ کر شادی کی تو کبھی پلٹ کر اپنے باپ کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی ماں تو بہت پہلے ہی مر چکی تھی، لیکن اس کا باپ ہی اس کی پوری دنیا تھی جسے وہ محبت میں چھوڑ کر آئی تھی۔ عائشہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کے باپ نے مرتے مرتے اپنی جائیداد کا 50% حصہ عائشہ کے نام کر دیا تھا، اور عائشہ کا بھائی جو پڑھنے کے لیے ملک سے باہر گیا ہوا تھا، اسے یہ فرض سونپ دیا تھا کہ وہ عائشہ کو اس کی جائیداد کا حصہ ادا کر دے۔ عائشہ کے بھائی کے دل میں جائیداد کا لالچ آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کبھی خود سے پلٹ کر نہیں آئے گی، اور نہ ہی یہ بات کسی کو معلوم تھی کہ عائشہ کے باپ نے جائیداد کا آدھا حصہ اس کے نام کیا ہے۔ اس لیے اس کے بھائی نے سوچا کہ وہ اکیلا ہی ساری جائیداد پر قبضہ کر لے گا۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ عائشہ نوکری کی تلاش کرتے کرتے اس کمپنی تک جا پہنچی جو اس کے بھائی نے کھڑی کی ہوئی تھی، اور عائشہ اس بات سے لائن تھی کہ وہ کمپنی عائشہ کے بھائی کی ہے، کیونکہ وہ بہت ہی کم کمپنی میں آیا کرتا تھا۔ نوکری کرتے ہوئے کچھ دن گزرے کہ جب عائشہ کے بھائی کو پتہ چل گیا کہ عائشہ اس کی ہی کمپنی میں نوکری کر رہی ہے اور اس کے حالات بہت خراب ہیں، تو اس نے عائشہ کو کمپنی کی طرف سے گاڑی اور گھر دے دیا۔ وہ خود عائشہ کے سامنے نہیں آ رہا تھا اور پیٹھ پیچھے مدد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے مستقل بیمار تھا، اور اسے لگ رہا تھا یہ سب کچھ عائشہ کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے، اسی لیے وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے عائشہ کے کام کرنے کا وقت بھی بڑھا دیا تھا تاکہ عائشہ زیادہ سے زیادہ کام سیکھ سکے اور وہ عائشہ کو مزید پروموشن دے دے۔ لیکن آج جب اس کے بھائی کو پتہ چلا کہ اسے آخری سٹیج کا کینسر ہو گیا ہے اور وہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے، تو خود ہی عائشہ کے سامنے آ گیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے معافی مانگنے لگا۔
اس کا بھائی چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے آخری دن عائشہ کے ساتھ گزار لے، کیونکہ عائشہ کے سوا اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اسی لیے وہ روتے ہوئے عائشہ سے کہہ رہا تھا کہ عائشہ اسے اپنا لے، ورنہ وہ یوں ہی تنہا سسک سسک کر مر جائے گا۔ اتفاق سے میں دفتر میں اسی وقت پہنچا جب وہ عائشہ سے یہ بات کہہ رہا تھا۔ میں عائشہ کو اس کی کرسی پر بیٹھا دیکھ کر سب کچھ غلط سمجھ بیٹھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا وہ سب ضرور تھا، لیکن پورا سچ نہیں سنا۔ اپنے بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر عائشہ نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ عائشہ گھر آ کر مجھے یہ بات بتانے ہی والی تھی، کیونکہ اس کا بھائی کچھ دن ہمارے گھر رہنے آنا چاہتا تھا۔ اس نے عائشہ کو صرف عائشہ کی جائیداد کا ہی نہیں بلکہ اپنی جائیداد بھی سونپ دی تھی۔ اسے بس اپنے آخری وقت میں محبتوں کی ضرورت تھی، اور وہ محبت اسے عائشہ سے ہی مل سکتی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ عائشہ مجھے کچھ بتاتی، میں نے پہلے ہی اس پر سے اپنا اعتبار ختم کر لیا۔ عائشہ روتے ہوئے قدموں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی کہ میں آج بھی آپ سے اتنی ہی وفادار ہوں جتنی شادی کے پہلے دن تھی۔ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ دینے کے بارے میں نہیں سوچا۔ میں آپ کی مدد ہی کرنا چاہتی تھی، لیکن شاید مجھ سے غلطی ہو گئی جو آپ مجھ پر اور میری محبت پر اعتبار نہ کر سکے۔ سارا سچ جاننے کے بعد میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا، کیونکہ اپنی جان سے پیاری بیوی کو میں نے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ میرے پاس تو عائشہ سے معافی مانگنے کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے، لیکن عائشہ محبت میں مجھ سے کئی منزلیں آگے تھی۔ اس نے میرے چہرے پر چھائی شرمندگی کو دیکھ کر خود ہی مجھے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہی محبت میں پہل کرنے کی عادی تھی، اور مجھے معاف کرنے میں بھی اس نے پہل کر کے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ عائشہ کا بھائی ہمارے گھر رہنے کے لیے چلا آیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن ہمارے ساتھ خوشی خوشی گزارنا چاہتا تھا۔ بہت سارے مشکل لمحات کے بعد زندگی ایک دفعہ پھر وہ خوشیوں کی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ اگر میں عائشہ سے سچ سنے بنا ہی کوئی فیصلہ کر بیٹھتا اور اسے خود سے جدا کر دیتا تو شاید زندگی بھر اپنے آپ کو معاف نہ کر پاتا۔ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی سچ نہیں ہوتا۔ انسان کو ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لینا چاہیے، اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہر بات کی سچائی تک ضرور پہنچنا چاہیے، ورنہ ساری زندگی اسے پچھتاوے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔